بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں V5 میڈیا. آج بات ہوگی اسی موضوع پہ جو گرما گرم ہماری ملک کی سیاست میں چل رہا ہے، یعنی کہ پنجاب کی سیاست اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون بننے جا رہا ہے اور تحریک انصاف نے لیڈنگ جماعت ہے، کیا وہ وزیر اعلیٰ بنا پائے گی یا نہیں بنا پائے گی. میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ کہیں نہیں جا، وہ وزیر اعلیٰ ہی وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے صوبے کے. اور میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اور کیونکہ یہ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، اکثریتی پارٹی ہونے کے باوجود جن کے پاس سیٹیں بھی نہیں تھیں ان کا چیئرمین بن گیا اور ابھی تک موجود ہے. ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ مفاہمت کے بادشاہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ بھی پنجاب میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں، چودھریوں سے بار بار مل رہے ہیں، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. وہ بھی بیچ میں سے جوڑ کے توڑ کے جوڑ وہ کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر مسلم لیگ یہ دیکھتی ہے اور اتحادی جماعتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اگر حمزہ شہباز کی دال نہیں بن رہی اور وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ان کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ 22 تاریخ کو ریزائن کر دیں گے اور پھر الیکشن کا نیا شیڈیول آئے گا اور ہو سکتا ہے پھر امیدوار بھی نئے آ جائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آس لگائے بیٹھے ہیں وزارت اعلیٰ کی. 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے آس لگائی تھی اور پھر الیکشن وہ ہار گئے یا ہروایا گیا. ملتان کے شاہ جو ہیں انہوں نے 2018 میں بڑی کوشش کی تھی وزیر اعلیٰ بننے کی. اب ان کا بیٹا MPA بن گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی چال میں آ جائیں اور فارورڈ بلاک بنا لیں، جیسے مشرف کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی میں بنا تھا. تو یہ کچھ بھی جو ہے نا وہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اب جب سے اقتدار سے وہ گئے ہیں، وہ بڑی خودداری کا اور بڑا درس جو ہے وہ دیتے ہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم خوددار ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. خودداری کا درس دیتے ہیں، ہمیں اقتدار کی ہوس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. خان صاحب صرف ایک بات بتائیے، آپ کی 176 سیٹیں پنجاب میں موجود ہیں اور آپ 10 سیٹوں والوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. کیوں؟ خودداری. آپ کو اقتدار نہیں چاہیے، یہی بات ہے نا. نہیں چاہیے اقتدار، بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں؟ خودداری کے لیے نہیں، ہوس اقتدار میں. اگر خودداری ہوتی نا تو آپ کبھی بھی 10 سیٹوں والوں سے بلیک میل نہیں ہوتے. اقتدار سے جانے کے بعد آپ نے اپنی تقریروں میں کئی بار کہا کہ ہمیں بلیک میل کیا جاتا رہا، آئندہ نہیں ہوں گے. اب کیا ہوا؟ آپ نے جو ہے وہ خودداری کا درس دے کے ایک ڈرامہ بڑا اچھا رچایا ہے. لیکن چونکہ یہ بات جو ہے آپ کے فالورز کو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے سیاسی شعور جو دیا ہے نام نہاد، آپ نے سیاسی شعور نہیں دیا. آپ میں بھی نہیں ہے اور آپ کے فالورز میں بھی نہیں ہے. آپ نے سیاسی بونے پیدا کی ہیں، بلکہ بونے بھی نہیں پیدا کیے، آپ نے کلٹس پیدا کیے ہیں جن میں سمجھنے اور سننے کی اور ہمت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے. اور آپ کے دعوے بڑے بڑے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ جس شخص کے پاس اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ اس سے دنیا کا محروم ترین بے بس ترین انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ صرف نعرے ہیں اور آپ کے جو کلٹس ہیں وہ ان پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. جاری رکھیں. بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر آپ واقعی خوددار ہوتے تو آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوتے اور آپ کہتے کہ جب تک 2/3 میجورٹی نہیں آتی ہم حکومت نہیں بنائیں گے. تو یہ والے ڈرامے جو ہیں نا وہ اب نہیں چلیں گے. اب دوسری بات، بلکہ تیسری بات، کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں انہوں نے دھمکی دی کہ ہم اگر 5 سے 10 MPA ادھر کر دیں تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. تو جناب علی، آپ چودھری برادران کو نہیں جانتے؟
اگر آپ ان کے 5 سے 10 ادھر کر سکتے ہیں تو وہ بھی 5 سے 10 آپ ادھر کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے بندوں کو غائب کر سکتے ہیں تو وہ تو اس چیز کے ماسٹر ہیں پہلے سے بھی۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا نہیں چلے گا، اور اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے۔ آپ جو ہے وہ سیاسی بیداری کا ثبوت دیں، شعور کا ثبوت دیں، اور پارلیمانی طریقے سے جو ہے وہ اس کو اس معاملے کو جو ہے وہ ہینڈل کریں۔ اس طرح چھانگا مانگا لگانے سے اور یہ معاملات کرنے سے جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے، اور پراپر آئینی اور قانونی طریقے سے جو ہے وہ ان کو اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ اور ایک اور اہم بات کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ اس وقت تماشا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا واقعی اپنے نیوٹرل ہونے کا ثبوت دیا ہے، یا ایک بار پھر خان صاحب کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلزم کے نام پہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، وہ کسی بھی ملک میں اس طرح کا کھلواڑ جو ہے وہ ملکی وقار کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے۔ امریکہ میں اتنی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس کا صدر تک اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے آج تک ملک کی مفادات کو داؤ پہ نہیں لگایا۔ لیکن آپ لوگوں نے ملکی مفاد کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی ایک پاؤ گوشت کی خاطر پورے کا پورا بکرا ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں۔ یہ ملک ہے تو آپ ہیں، ہم ہیں، ہماری پہچان ہے۔ ملک نہیں ہوگا تو کہاں کی اسٹیبلشمنٹ، کہاں کے لوگ، کہاں کے وہ، ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس مور دین 80% آپ لوگوں کے پاس دوسرے ممالک کی وہ ہیں، شہریت ہے، آپ چلے جائیں گے، لیکن کچھ اس ملک کے بارے میں بھی سوچیں جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، جس نے آپ کو عزت دی ہے۔ اس کی عوام کے بارے میں سوچیں۔ یہ جو 226 222 پہ ڈالر پہنچ گیا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے تو عوام کے چلائی جا رہی ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان لیڈروں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، خاموش تماشائی مت بنیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ملک کو کچھ ہوتا ہے تو نام تمہارا بھی آئے گا۔ یہ کہانی پھر صحیح، اس بربادی کا ذکر جو ہے جب بھی ہوگا تو سر فہرست آپ کا ہی نام ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ خاموش تماشائی بننے کی بجائے ڈائریکٹ آؤ، اپنا گیم کھیلو، ملک کی حفاظت کرو۔ اگر نہیں کھیلنی تو جن کا کام ہے ان کو کھیلنے دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔